اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ڈھلتے زمانے کی، انسان نقصان اٹھائے گا یعنی سزا پائے گا، مگر جو ایمان لائیں گے، نیک کام کریں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو سچ بولنے اور تحمل و محنت کرنے کی تلقین کرتے رہیں گے، بچ جائیں گے۔ By time, indeed, mankind is in loss, except for those who have believed and done righteous deeds, and advise each other to truth, and advise each other to patience. جو انہوں نے اصول تفسیر پر لکھا ہے، الفوز الکبیر، اس کا مطالعہ کیا ہے۔ شاہ صاحب نے قرآن مجید کے مضامین کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ میں بھی 5 ہی حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں اس صورت کے اعتبار سے، لیکن ذرا الفاظ مختلف ہیں، عنوانات مختلف ہیں۔ میں اس صورت کے الفاظ کو عنوان بنا رہا ہوں۔ قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں کہ خاصا بڑا حصہ قرآن مجید کا تاریخی تفاصیل پر مشتمل ہے۔ سابقہ انبیاء و رسول کے حالات، رسولوں کی قوموں پر آنے والے عذاب کی تفاصیل، یہ نوع انسانی کی تاریخ ہے۔ پھر یہ کہ ازل میں جو واقعات ہوئے، تخلیق آدم کا مسئلہ ہے، پھر جو فرشتوں کو حکم دیا گیا سجدے کا، ان کو آدم کو جنت میں رکھا گیا، یہ بھی تو ایک تاریخ کا حصہ ہے، انسانی تاریخ۔ اور پھر یہ کہ ابد کا معاملہ جو آنے والا ہے، اس سب کو آپ نوٹ کیجئے۔ زمانہ در حقیقت اس سب کو کور کر رہا ہے۔ زمانہ کیا ہے، یہ میں ابھی اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا کہ اس میں کیا مباحث ہیں، کیونکہ ماہیت زمان جو ہے یہ فلسفے کے مشکل ترین مسائل میں سے، لیکن یہ ہے کہ یہاں زمانہ جو ہے، یوں سمجھیے کہ ایک چادر کے مانند تنا ہوا ہے ازل سے ابد تک، اور یہ زمانہ چشمدید گواہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس زمانے نے قوم نوح کو غرق ہوتے دیکھا ہے، اسی زمانے نے قوم ہود کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اسی زمانے نے، جیسے علامہ اقبال ایک جگہ کہتے ہیں، یہ ستارے جو ہیں می نگریم و می رویم، می رویم و می نگریم، ہم چلتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ زمانہ گویا کہ دیکھ رہا ہے، تو گویا کہ اس سب کے لیے ایک لفظ آ گیا یہاں پر، والعصر۔ اب اس کے بعد قرآن مجید کے مضامین میں تجزیہ کریں گے، یا ایمان کے مباحث ہے، توحید ہے، معاد ہے، اس کے لیے دلائل ہے، استدلال ہے، پھر اس کے خلاف جو باتیں کہی جا رہی تھی ان کا رد ہے، ان کی نفی ہے، اس پر رد و قدح کی کیفیت ہے۔ ایمان کے مباحث بہت بڑے مباحث ہیں، اور مکی صورتوں کا تو اکثر و بیشتر حصہ انہی پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد تیسرا مضمون کیا ہے؟ عمل صالح، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ بھلے کام ہیں، یہ برے کام ہیں، ان کو چھوڑنا ہے، نیک کام کرنے ہیں۔ اب اس کے لیے آپ کو معلوم ہے عمل صالح کا پہلا منزل کیا ہے؟ انفرادی شخصیت کیسی ہونی چاہیے، انفرادی سیرت و کردار میں کیا چیزیں ہونی چاہیے، کیا اوصاف، کیا چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، معاشرے کی کیا اقدار ہونی چاہیے، معاشرتی اقدار کیا اصول ہونے چاہیے، تنظیم معاشرہ، سب سے پہلے تنظیم خاندان، جسے کہ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں تدبیر منزل کہتے ہیں نا مکان کو، فلاں منزل فلاں منزل، یہ منزلوں کے مکانوں کے نام ہوا کرتے تھے، جیسے وزیر منزل تو تدبیر منزل۔ پھر یہ کہ ایک معاشرہ جب وجود میں آتا ہے، پھر ریاست وجود میں آتی ہے، اس کے کیا اصول ہونے چاہیے، کیسے اس کو چلانا چاہیے، یہ ساری چیزیں عمل صالح کے اندر آ گئی۔ تیسرا مضمون قرآن مجید کا بہت اہم، دعوت اللہ، دعوت الحق، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، شہادت حق، اقامت دین،
جہاد فی سبیل اللہ، اور ان سب کے لیے عنوان تواصوا بالحق، اور اس کے بعد مضامین صبر کرو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، صبر کرو، مصیبت میں صبر کرو، آزمائشوں میں صبر کرو، مخالفین کی طرف سے پرسیکیوشن ہو صبر کرو، میدان جنگ میں نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر حاضر ہو جاؤ۔ یہی تو مضامین قرآن مجید کے ہیں۔ یہ 5 مضامین، ایک عصر کے حوالے سے تمام تاریخی مباحث، اس کے لیے عنوان والعصر، ایمانیات کے سارے مباحث الا الذین آمنوا، پھر تمام اعمال، اخلاق انفرادی سے لے کر ایک تنظیم ملت اور تاسیس ریاست تک کے سارے معاملات عمل صالح، پھر تمام نیکی کا پرچار، حق کی دعوت، حق کی اشاعت، اس کے لیے تواصی بالحق، اور پھر صبر، مصابرت، ڈٹے رہنا، جھیلنا، تکلیف برداشت کرنا، اس لیے کہ تواصی بالحق کو آسانی سے پسند نہیں کیا جائے گا۔ الحق مرن، حق تو کڑوا ہوتا ہے۔ جب بھی آپ حق کی بات کریں گے پھر آزمائش آئے گی، پھر تکلیفیں آئیں گی، پھر مصیبتیں آئیں گی، اس لیے کہ دنیا میں حق کو پسند کرنے والے لوگ نہیں۔ یہ 4 باتیں ہیں جو میں نے عرض کی ہیں، بڑی ابتدائی، پھر نوٹ کر رہا ہوں، یہ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے۔ یہ قرآن حکیم کی ترتیب نزولی کے اعتبار سے اولین صورتوں میں سے ایک ہے۔ یہ قرآن حکیم کی سہل ترین صورت ہے، سہل ممتنع کی سب سے بڑی مثال۔ اور نمبر 4، یہ قرآن حکیم کی جامع ترین صورت ہے۔ اب آئیے ذرا اس کا تجزیہ کیجئے گرامر کے اعتبار سے۔ دیکھیے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آیتیں 3 ہیں، لیکن ذرا غور کریں گے تو معلوم ہوگا جملہ ایک ہی ہے، اس لیے کہ والعصر، زمانے کی قسم ہے، زمانہ گواہ ہے۔ بات تو پوری نہیں ہوئی، اسے آپ جملہ نہیں کہیں گے، کلام تام نہیں کہیں گے، مکمل بات نہیں ہوئی، اس لیے کہ جب تک قسم کے ساتھ جواب قسم نہ ہو کہ کس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے۔ اللہ کی قسم، بھائی ہاں بھائی، کس بات پر اللہ کی قسم کھا رہے ہیں؟ تو والعصر جو ہے، اب اس کو عربی گرامر میں کہتے ہیں مرکب ناقص۔ یہ مکمل جملہ نہیں ہے، یہ کلام تام نہیں ہے، بلکہ مرکب ناقص ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان، تمام انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، ٹوٹے میں ہے، ہلاکت اور بربادی سے دوچار ہونے والے ہیں۔ یہ درمیانی آیت جو ہے مکمل جملہ ہے اپنی جگہ پر، ان الانسان لفی خسر۔ لیکن اب آئیے تیسری آیت، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب یہاں اللہ سے بات شروع ہو رہی ہے، یہ بھی جملہ نہیں ہے، اس لیے کہ استثناء میں جب تک کہ مستثنی منہ کا تذکرہ نہ آئے، کس چیز سے مستثنیٰ کر رہے ہیں آپ، جب تک کہ اس کا ذکر نہیں آئے گا تو محض استثناء جو ہے وہ تو کوئی مفہوم جو ہے اپنا کنوے نہیں کرتا۔ تو ایسے تینوں جو ہیں یہ آیتیں مل کر ایک جملہ بنا، زمانے کی قسم ہے اور زمانہ گواہ ہے، تمام انسان خسارے میں ہے، ٹوٹے میں ہے، تباہ اور برباد ہوں گے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ ایک اور اعتبار سے نوٹ کیجئے، جو مرکزی آیت ہے وہی اس سورہ مبارکہ کی اصل جو ہے جان ہے، ان الانسان لفی خسر۔ یہ پہلی آیت کے ساتھ مل کر بھی جملہ مکمل ہو جاتا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، جملہ مکمل ہے، اور یہ تیسری آیت کے ساتھ مل کر بھی جملہ مکمل ہو جاتا ہے، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو یہ 3 آیتوں میں ویسے بھی عددی اعتبار سے بھی مرکزی ہے اور مضمون کے اعتبار سے بھی مرکزی ہے۔
اب آئیے ذرا ہم غور کریں، خسران انسانی کا جو نقشہ اس صورت میں کھینچا گیا ہے، جس کے لیے میں ایک لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا فلسفے اور ادب کے میدان میں دی ڈیوائن کامیڈی، میں اس کے برعکس ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، دی ہیومن ٹریجڈی، انسانی المیہ۔ تمام انسان خسارے میں ہے، تمام انسان ٹوٹے میں ہے، تمام انسان بربادی سے، تباہی سے دوچار ہونے والے ہیں۔ اس سے بڑی ٹریجڈی کیا ہوگی؟ اس سے بڑا حزنیہ کیا ہوگا؟ اس کے کیا کیا پہلو ہیں، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ سب سے پہلے تو مشاہدہ کیجئے انسانوں کی عظیم اکثریت کیسی کیسی مشکلات کے ساتھ دوچار ہوتی ہے۔ عظیم اکثریت وہ ہے کہ جو کمر توڑ دینے والی مشقت کرنے کے باوجود 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا سکتی، جن کے بچوں کو علاج کی سہولت میسر نہیں ہے۔ مشقت، محنت، تکلیف، نہ صرف محنت و مشقت، محنت و مشقت کے اعتبار سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان بھی لدو اونٹ کے مانند ہے یا کولو کے بیل کے مانند ہے، لیکن حیوان اور انسان میں اس اعتبار سے بڑا فرق ہے۔ انسان میں احساسات، رنج، غم، صدمہ، کسی جانور کا بچہ جب جوان ہو گیا، اب اس کے بعد وہ جانے اس کی زندگی علیحدہ ہے، والدین کی علیحدہ ہے، والدین بھی پتہ نہیں کوئی ان کا جوڑا ہے کہ نہیں مستقل۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں جس اولاد کو پالا پوسا، جنہیں اپنے جگر کے ٹکڑا سمجھ کر اور اپنا پیٹ کاٹ کر جن کو پالا ہے، اگر وہی بیٹا جوان ہو کر سینہ تان کر بات کرتا ہے، یا جیسا کہ آپ سنتے ہیں باپ پر ہاتھ اٹھا لیا ہے، ماں کو مار دیا ہے، قتل کر دیا ہے، جو صدمہ اس وقت انسان کو ہوتا ہے کیا کسی حیوان کو ہوتا ہے؟ یہ صدمات، یہ رنج و غم، قرآن مجید میں ایک پوری سورہ مبارکہ ہے اسی پر، جس کا مرکزی مضمون یہی ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ میں جو ابتدائی قسمیں ہیں ان کو اس وقت تشریح نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ ہمارا اس وقت کا موضوع نہیں ہے۔ جس پر قسمیں کھائیں اللہ نے 3، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، 3 قسمیں کھا کر بات کیا کہی؟ ہم نے انسان کو محنت اور مشقت ہی میں پیدا کیا ہے۔ محنت اور مشقت ہر انسان کا مقدر ہے۔ عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ غریب لوگوں کے لیے یہ معاملہ ہے، نہیں، اصل میں محنت اور مشقت کی شکلیں مختلف ہیں۔ کوئی شخص دفتر میں بیٹھا ہوا مشقت کر رہا ہے، کسی کی ذہنی مشقت زیادہ ہے، کسی کی جسمانی مشقت زیادہ ہے۔ یہ جسمانی مشقت والا جو ہے تھک ہار کر رات کو سوتا ہے تو صبح کی خبر لائے گا، وہ پوری طرح ٹانگیں پھیلا کر سوتا ہے۔ اور یہ جو ذہنی مشقت کرنے والے ہیں، لمبی لمبی کاروں میں چلنے والے اور بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے، ایئر کنڈیشنڈ آفیسز اور بنگلوں میں رہنے والے، ان کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ ان کو جو مسائل درپیش ہوتے ہیں، انہیں جو صدمے ہوتے ہیں، انہیں جو فرسٹریشنز ہوتی ہیں، یہ نقصان ہو گیا ہے، یہ معاملہ ہو گیا ہے، فلاں نے یہ کر دیا ہے، فلاں پرابلم پیدا ہو گیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس غریب مزدور کے لیے نہیں ہوتی۔ آپ کو معلوم ہے ہپنوٹکس کی ضرورت جو ہے انہی عمرا کو ہوتی ہے، سیڈیٹیوز کی ضرورت انہی کو ہوتی ہے، ٹرینکولائزرز انہی کو چاہیے، انہیں نرم گدیلوں کے اوپر نیند نہیں آتی۔ تو مشقت اور محنت ہر ایک کے لیے ہے۔ صدمہ، غالب نے بہت خوب کہا تھا، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ یہ انسان کا مقدر ہے، یہ تو ہو کر رہنے والی شے ہے۔ غم تو رہے گا، صدمہ رہے گا۔ آپ کو شاید یاد آیا ہو، ایک بڑی عظیم ہستی گزری ہے انسانی تاریخ میں، گوتم بدھ، کپل وستو کا شہزادہ، ایٹ دی پرائم آف ہز یوتھ، 30 برس کی عمر، اس نے مشاہدہ کیا لوگوں کو، لوگ دکھوں میں ہیں، لوگوں کے لیے مصیبتیں ہیں، لوگوں کے لیے تکلیفیں ہیں۔ ایک اندھا آدمی دیکھا، اس نے چلتا ہوا جو ٹھوکر کھا کے گرا اس کے نگاہوں کے سامنے،
اس نے سوچا یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہے یہ اندھا کیوں ہے؟ کسی کو اندھا پیدا کر دیا جاتا ہے، پیدائشی اندھا. کسی والدین کے سامنے اس کو بچہ جو ہے دم توڑ رہا ہے، کچھ نہیں کر سکتے. ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، جا رہا ہے تمہارے ہاتھوں میں سے، نکل رہا ہے، جا رہا ہے. قرآن مجید میں بھی سورہ واقعہ میں قسم کھائی گئی ہے، فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. واپس لے سکتے ہو تو لے لو، موت کے پنجے سے چھڑا لو اگر تمہارے اندر کوئی طاقت ہے. نہیں، جا رہا ہے، رو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر وہ اس فکر میں یہ دکھ کیوں ہے انسان کا مقدر، اس کا سبب تلاش کرنے کے لیے پھر اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، اس سے نجات کیسے ہوگی، نروان کیسے ملے گا. پھر آپ کو معلوم ہے 30 برس کی عمر میں جوانی کا دور، جوان بیوی کو رات کو سوتے ہوئے چھوڑ کر گیا ہے، شیرخوار بچہ چھوڑ کر گیا، محل چھوڑ کر جا کر خاک چھانی ہے، کہاں کہاں پھرا ہے، کن کن رشیوں منیوں کی خدمتیں کی ہیں، کہاں کہاں گیا ہے، کتنا وقت لگایا ہے، کن کن جنگلات جو ہے اس کے خاک چھانی ہے اس نے. بہرحال اسے کیا ملا کیا نہیں ملا یہ میں اس سے بحث نہیں کرتا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی قبل کی شخصیت ہے، اور اکثر لوگوں کی تعلیمات بگڑ گئی ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات اگر قرآن مجید ہمیں نہ بتائے تو ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ان کی اصل تعلیم کیا تھی. عیسائی جس مسیح کو ماننے والے ہیں اس مسیح کو تو ہم نہیں مانتے، اللہ کا بیٹا تو ہم نہیں مانتے، لیکن اگر قرآن مجید واضح نہ کرتا تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا. اسی طرح گوتم بدھ کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں ان کے ماننے والے، اس کی طرف نہ جائیے، وہ کیا تھا حقیقت میں ہم نہیں جان سکتے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے فلسفے کا جو مین تھیم ہے سروم دکھم، all is pain, all is suffering, all is agony. سروم دکھم، درد ہی درد ہے، رنج ہی رنج ہے، غم ہی غم ہے. قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں. لیکن اس اعتبار سے اگر آپ غور کریں گے تو چلیے انسان حیوانات کی صف میں آ گیا بس، لیکن نہیں، انسان کی ہیومن ٹریجڈی کا نقطۂ عروج بالکل ایک اور ہے. مرنے کے بعد پھر اٹھایا جائے گا، پھر جواب طلبی ہوگی. کیا کرتے رہے زندگی بھر؟ تم نے حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کی، تم نے حق پر چلنے کی کوشش کی، یا تم نے ظلم کیے، زیادتیاں کی، ناانصافیاں کی؟ آؤ حساب دو. حیوان سے یہ محاسبہ نہیں ہے، نباتات اور حیوانات اس سے بری، انسان ہے. اس پر بھی ایک سورت ہے قرآن مجید کی، سورۃ الانشقاق. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ. اے انسان تیرا معاملہ یہ ہے، تو مشقت پر مشقت جھیل کر، تکلیفیں پر تکلیفیں برداشت کر کے پھر ایک دن اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہوگا جواب دہی کے لیے. ثم لتحسبن بما تعملون، حضور کی ایک خطبے میں جو الفاظ آتے ہیں، واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب مرو گے جیسے کہ ہر روز شام کو سو جاتے ہو، رات کو سو جاتے ہو. یہ نیند بھی موت کی بہن ہے. ثم لتبعثن کما تستيقظون، لیکن پھر جیسے روزانہ صبح بیدار ہوتے ہو ایسے ہی ایک صبح قیامت آئے گی کہ سب اٹھا لیے جاؤ. ثم لتحسبن بما تعملون، پھر تمہارا محاسبہ ہوگا. that grand accountability، وہ مسئولیت عظیم، پوری زندگی کا حساب، چھوٹی سی چھوٹی باتیں. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے کی ہم وزن نیکی ہوگی وہ بھی سامنے پاؤ گے، اور ذرے کی ہم وزن بدی ہوگی وہ بھی سامنے پاؤ گے. انسان چیخ اٹھے گا، مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ، یہ اعمال نامہ کیسا ہے، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. اس نے تو نہ چھوٹی چیزیں چھوڑی ہیں نہ بڑی چیزیں چھوڑی ہیں، تمام کا احاطہ کر لیا ہے. وہ محاسبہ ہوگا، اور اس کے بعد جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے. بہت مبارک ہوں گے، خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو جنت کی طرف بھیج دیے جائیں. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا.
اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. اور کتنے بدبخت ہوں گے وہ. خسران عظیم. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا. وہ کافر جو ہے وہ لے جائیں گے، گروہ گروہ لے جائے جائیں گے جہنم کی طرف، ان میں جھونک دیے جائیں گے. یہ ہے وہ مرحلہ کہ نوع انسانی کے گرے سرسبد. حضرت ابوبکر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اس احساس کے تحت کہ ایک روز اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے محاسبے کے لیے. ایک عجیب کیفیت میں کہا کرتے تھے کاش کہ میں درخت پر چہچہاتی ہوئی ایک چڑیا ہوتا جس سے کوئی محاسبہ نہیں ہے، حساب کتاب نہیں ہے. کاش کہ میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا جس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے. وہ سوکھ جاتی ہے تو آگ میں جلا دی جاتی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے، حساب کتاب نہیں. کہنے والا کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. قرآن مجید بھی کہتا ہے سورہ عما یتساءلون جو ہے اس میں یہی تو لفظ آیا ہے. آخری آیت کیا ہے؟ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. ہائے کاش کہ میں مٹی ہوتا، شرف انسانیت مجھے حاصل نہ ہوا ہوتا. اور فارسی میں ایک شاعر نے کہا ہے کیفیت کیا ہوگی کہ ہر انسان کہے گا مرائے کاش کے مادر نہ زادے، کاش کہ میری ماں نے مجھے کبھی جنا نہ ہوتا. یہ ہے وہ ذالک هو الخسران المبین ان الانسان لفی خسر. یہ ہے ہیومن ٹریجڈی. والعصر، زمانہ گواہ ہے. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ عربی زبان میں زمانے کے لیے عصر کا لفظ بھی ہے، دہر کا لفظ بھی ہے. اور عجیب حسن اتفاق یہ ہے کہ دونوں کے حوالے سے صورتیں موجود ہیں. سورۃ العصر جس پر ہم اس وقت غور کر رہے ہیں، اور سورۃ الدہر هل اتى على الانسان حين